ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ اپنے والد عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، بے شک صحرا و جنگل میں رہنے والے بدوی لوگوں میں سے کچھ ہمارے پاس جانور کے گوشت لے کر آتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خود ان پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو، پھر انہیں کھا لیا کرو۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں تو بس ایک بشر ہوں، اور بے شک تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ میں تم میں سے کوئی شخص اپنی حاجت پیش کرنے میں کسی دوسرے فرقین کی نسبت زیادہ چرب زبان اور زیادہ قاصح ہو، چنانچہ میں اس سے جو کچھ سنوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن در حقیقت وہ شخص جھوٹا ہو، اور اصل حقدار وہ شخص ہو جو بات کرنے میں اس طرح کا سلیقہ و مہارت اور وضاحت نہ رکھتا ہو۔ لہٰذا میں جس شخص کے لیے اس کے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دوں، اس کی باتیں سن کر اگر حقدار کا حق اس چرب زبان کو دلا دوں تو وہ اس میں سے کچھ بھی ہرگز نہ لے، کیونکہ بلا شبہ میں تو اسے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دلا رہا ہوں گا۔ سعد بن مسیب رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ یقیناً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسلمان اور ایک یہودی فیصلہ لے کر آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ بے شک حق یہودی کے لیے ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو یہودی ان سے کہنے لگا، اللہ کی قسم آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کوڑا مارا، پھر فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا کہ بے شک ہم تورات میں پاتے ہیں کہ بلا شبہ کوئی قاضی نہیں ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے، مگر ضرور اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ دونوں اسے درست راہ پر قائم رکھتے ہیں اور اسے بات الہام کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ حق کے ساتھ رہے، پھر جب وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ عمر بنت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف نکلیں، ان کے ہمراہ ان کی 2 آزاد کردہ لونڈیاں بھی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی عبداللہ رحمۃ اللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد کا ایک غلام بھی تھا۔ انہوں نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ ایک چادر مدینہ منورہ واپس بھیجی جس پر مردوں کی یا پالانیوں کی تصویریں تھیں۔ اس چادر کے اوپر سے سبز کپڑا پھاڑا اور اسے نکال کر اس کی جگہ نمائندہ یا پوستینین رکھ دی، پھر اس کے اوپر وہی سبز کپڑا چڑھا کر اسے سی دیا۔ جب وہ دونوں لونڈیاں مدینہ منورہ آئی تو انہوں نے اس کپڑے میں پیک شدہ چیز کو اس چادر والوں کے سپرد کر دیا جن کی وہ امانت تھی۔ انہوں نے جب اس کے اوپر سے کپڑا پھاڑا تو اس میں نمائندہ پایا اور چادر نہ پائی، چنانچہ انہوں نے ان دونوں لونڈیوں سے بات کی تو ان دونوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں گفتگو کی، یا مدینہ سے مکہ ان کی طرف پیغام لکھا اور اس غلام پر الزام لگایا۔ اس غلام سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ زوجہ پیغمبر نے حکم دیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتھ کاٹنا 4 دینار یا اس سے زیادہ میں ہے۔ نفع رحمت اللہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے اس حال میں چوری کی کہ وہ بھاگا ہوا تھا، تو اس کے پکڑنے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے حضرت سعد بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس کا ہاتھ کاٹ دے
اور وہ ان دنوں حضرت معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ کے امیر تھے، تو حضرت سعد رضی تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا اور کہا بھاگا ہوا غلام جب چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تو نے کون سی کتاب اللہ کی آیات میں یہ مسئلہ پایا ہے؟ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔